السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور من نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پہ خاص فضل و کرم ہو۔ آج ہم روح قربانی یعنی قربانی کرنے کی خاص وجہ، قربانی کیوں کی جاتی ہے اور یہ کس کی سنت ہے، اس کے حوالے سے ذکر کریں گے۔ یعنی روح قربانی تو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، آیت مبارکہ ہے سورۃ الحج کی 34 آیت مبارکہ ہے۔ اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کر دی تاکہ وہ ان چوپایوں پر اللہ تعالیٰ کا نام لیں اور جو اس نے انہیں بخشے، پس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، سو اسی کے حکم پر عمل کرو اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ سبحان اللہ، رب تعالیٰ کی ذات اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرماتی ہے۔ قرآن مجید کا اگر ہم خود مطالعہ کریں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ تاریخ میں سب سے پہلے قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے کی۔ جب ان دونوں نے قربانی کی، ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ عدم قبولیت کی وجہ اخلاص اور محبت کی کمی تھی کہ ایک نے خلوص دل سے قربانی کی، لیکن دوسری طرف جب دوسرے بیٹے نے قربانی کی تو اس نے بے دلی اور ناکارہ غلے کو پیش کیا، جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول نہ کی گئی۔ حابیل نے دل کی آمادگی اور اخلاص نیت سے بہترین دمبے کی قربانی کی اور قابیل نے بے دلی سے ناکارہ غلہ جو اس کے پاس تھا اس کو پیش کیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حابیل جس نے اچھی نیت سے اور دل کی نیت سے قربانی کی تھی، اس کی قربانی قبول کی گئی، جبکہ قابیل کی رد کر دی گئی۔ اسلام اسی بات پر زور دیتا ہے کہ قربانی جملہ اعمال کا نچوڑ بھی ہے اور یہی حقیقی بندگی کا تقاضا بھی ہے۔ قربانی در حقیقت عقیدت و محبت، عزم و یقین، سپردگی اور وفادیت کا عملی اظہار ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہی ہے اور اس کی راہ میں قربان ہونا چاہیے۔ یہی شان بندگی ہے اور یہی سچی محبت کا ثبوت ہے۔ ایسا نہ کیا جائے کہ قربانی میں جو چیز دی جائے ناکارہ ہو، بلکہ خلوص دل کے ساتھ اور اچھی چیز قربان کی جائے، اس میں کسی چیز کا بھی فرق نہ ہو، نہ ہی اس کے کان کٹا ہو، اور جو اسلام نے ہمیں قربانی کرنے کے متعلق حکم دیا ہے کہ جانور کیسا ہونا چاہیے، اس کے مطابق ہی قربانی کی جائے۔ جانور کی قربانی دراصل یہ علامت ہے کہ اے ہمارے خالق و مالک، اے ہمارے پروردگار، ہم تیری خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ عید الاضحیٰ پر قربانی در حقیقت اس محبت اور اس عہد وفا کی تجدید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی حقیقی قربانی کی روح کو پوری زندگی میں قائم رکھنے کی تلقین فرمائی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی سبق کا ازبر یعنی یاد کرنے کا حکم دیا، اس پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا۔ ایمان کامل اور اخلاص سے کامل کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر حال میں اور ہر کام میں ہمیشہ یہ پیش نظر رکھے کہ میرا اور تمام جہان کا ایک ہی رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں اور ہر وقت اس کی نظر میں ہوں۔ اسلامی تعلیمات اور توحید کا سب سے بلند مقام یہ ہے کہ انسان کھڑا ہو کر یہ اعلان کرے کہ میرا سجدہ ریز ہونا، میری ریاض مندیاں اور عبادات کی غرض و غایت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے، میری زندگی اور میری موت اس کی رضا جوئی کے لیے ہے۔ اب ہم سب ہی جانتے ہیں کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بابرکت اور پیاری سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دمبے کو ذبح کیا، جب سے یہ قربانی کی سنت چلتی آ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی
ذات کے لیے سچے عاشق ہونے کا ثبوت دیا۔ آپ نے اپنے امتحان میں کامیابی حاصل کی اور رب تعالیٰ کی ذات کا سچا و پکا عاشق و صادق کہلائے۔ انہوں نے قربانی اپنا مال و زر، اولاد اور بیوی، بلکہ اپنی ذات کی بھی پرواہ نہیں کی اور رضائے الہی کے لیے قربان ہونے کو تیار ہو گئے۔ سبحان اللہ! کتنا اعلیٰ مقام ہے کہ رب تعالیٰ کے لیے ہر چھوٹی سے چھوٹی سے بڑی اس کی راہ میں چیز قربان کر دی۔ تصوف کا بھی یہی مفہوم ہے اور درس ہے کہ بندہ مومن کی ساری زندگی اور اس کی بندگی خدا اور رضائے خدا کی طلب میں گزر جائے اور حبیب کبریا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کوئی عمل اور سنت بھی اس سے چھوٹنے نہ پائے۔ تصوف کی راہ عشق کی راہ ہے اور اس کی منزل رضائے الہی ہے۔ محبوب خدا کی ساری زندگی عملی طور پر اسی کاوش میں گزری ہے۔ سلوک عشق الہی کی راہ ہے اور عاشق صادق تو اپنے محبوب کی رضا پر مر مٹتا ہے، اپنی زندگی کو معراج سمجھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر طریقے پر عمل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی جو روحانی تربیت فرمائی، انہیں جو درس تصوف دیا، اس کی عملی مناظر ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں میں نظر آتے ہیں، جنہیں دیکھ کر صاحب عقل اور خرد و حیران اور پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ ایک صحابی میدان میں راہ جہاد کے لیے نکلتا ہے اور جب وہ جہاد میں جاتا ہے تو اس دار فانی سے الوداع ہوتا ہے، یعنی یہاں سے رخصت ہو جاتا ہے، تو وہ پریشان و پشیمان نہیں ہوتا، بلکہ وہ یہ نعرہ لگاتا ہے کہ رب کی قسم میں زندگی کی بازی جیت گیا کہ میں اپنے رب کی رضا کی خاطر اپنی جان قربان کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسلام کا معنی ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے گردن جھکا دینا اور احکامات خدا اور فرمودات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونا۔ اسلام میں عبادات کا مقصد خداوندی کے حکم کو بجاوری لانا، اخلاص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ نماز میں قیام و سجود، روزہ میں بھوکا پیاسا رہنا اور خواہش نفسیاتی یعنی دن کے جو خواہشات ہیں یا رات کی جس قسم کی بھی خواہشات ہیں جو ہر وقت انسان کو آتی رہتی ہیں، ہر وقت اس پر کنٹرول کرنا۔ یہ مقصود نہیں کہ تھوڑے وقت کے لیے کنٹرول کر لیا اور بعد میں پھر وہی کام کیے۔ اگر یہ عبادات اخلاص و محبت سے حالی ہیں تو ان کی صورت صرف اور صرف ڈھانچے کی ہے جو بے روح ہے۔ عبادات کی شرعی صورت اسی لیے ضروری ہے کہ اس سے حکم ربانی یعنی رب تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے جو اسلام میں ہمیں حکم دیا گیا اس پہ دل سے خلوص نیت سے رب تعالیٰ نے جس طرح سے حکم دیا اس طرح سے بجاوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خوشی و خضوع والا بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔